نظام خلافت میں بیت المال کا کردار. الحمد للہ الذي شرفنا على سائر الامم برسالة من اختصه من بين الانام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، قابل صد حضرات، مہمانان گرامی، سامعین ذی وقار، ہم سب اس وقت تحریک احیاء خلافت علی منہاج النبوہ کے زیر اہتمام ہر سال اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے محترم المقام جناب قاضی ظفر الحق صاحب کی دعوت اور تحریک پر سقوط خلافت عثمانیہ کے تاریخ کے ساتھ معنون دن میں جمع ہوتے ہیں تاکہ ہم اس عظیم نعمت کا نوحہ وہ بھی کچھ حد تک کر سکیں، اور اس نعمت سے محرومی کے بعد جو امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ادراک اور احساس کرنے کے بعد اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس نعمت عظیمہ کے حصول کی فکر اور اس کی ترویج کے لیے اپنا کچھ کردار ادا کر سکیں. میں اس اعتبار سے محترم المقام جناب قاضی ظفر الحق صاحب کا، ان کے رفقاء کا، جو ان کے ساتھ سال بھر اس فکر و نظر کے عمل کے اندر شریک رہتے ہیں، ان سب کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. وہ ان نامساعد حالات میں جبکہ احیاء خلافت کی جو آواز ہے وہ قانون کے لیے نامانوس ہے، وہ اس نامانوس آواز کو لے کر چلتے ہیں اور نامساعدی حالات کے باوجود وہ اس فکر و نظر کا علم لے کر چل رہے ہیں. اللہ جل شانہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو وہ روز سعید دکھلائیں کہ جب ہم خلافت علی منہاج النبوہ کا سورج طلوع ہوتے ہوئے اور اس نظام کی برکات اور ثمرات کو خود اپنے اور اپنی نسلوں کو اس سے مستفید ہوتا ہوا دیکھیں. میں آج جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے نظام خلافت میں بیت المال کا کردار. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زمین کے اندر استحکام عطا کروں گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ وہ ان کو زمین کے اندر اپنی نیابت عطا کرے گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو اس نے نیابت عطا کی. تو یہ وعدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی الحمدللہ مکمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت راشدہ کی صورت میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی برکات اور ثمرات وہ الحمدللہ ہم نے اپنے تاریخی ورثے کے اندر محفوظ دیکھیں. اور الحمدللہ خلافت عثمانیہ کے سقوط تک یہ نظم قرآن و سنت کی بالادستی کا اور عدل اجتماعی کا یہ قائم اور جاری و ساری رہا، اور اس نظام کی برکتوں سے الحمدللہ امت مسلمہ مستفید ہوتی رہی. اور اس نظام کا ایک اہم ترین شعبہ وہ مالیات کا شعبہ ہے کہ مالیات کے شعبے کے بغیر کوئی نظام وہ چل نہیں سکتا. تو اس نظام مالیات کا جو عنوان ہے اس کا ایک اہم ترین فرد وہ بیت المال کا نظام ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غیر رسمی طور پر موجود رہا، لیکن وہ چونکہ دور زندگی سادہ تھا، اس کے اندر جو آمدن تھی وہ اس کے مطابق فوری طور پر خرچ ہو جاتی تھی، اس کے محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ جو بڑی رقم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ 8 لاکھ درہم کا خراج لے کر آئے بحرین سے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا اور اس کو کہیں جمع کر کے نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر آئے تو ان کے دور میں بھی یہ سادہ جو ہے وہ معیشت کا اور زندگی کا طور طریقہ یہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آمدن اور اخراجات کے اصول وہ سادہ ہی تھے، اور مسلمانوں سے زکوٰۃ اور صدقات کی جو رقم وصول ہوتی تھی وہ ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، اس کو باقاعدہ جمع کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پھر بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، بار بار چونکہ اس عنوان کے لیے ہمیں بطور آئیڈیل اور مثال وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نظام خلافت کی جو اصل برکات ہیں وہ اعلیٰ انداز میں اگر مسلمانوں نے سمیٹی ہیں یا اس کی کوئی بہترین عملی شکل ہے تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو نظام خلافت کی حقیقی برکات پہلی مرتبہ دیکھنا نصیب ہوئیں۔ اور پھر یہ تسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے ادوار میں یہ جاری و ساری رہا۔ اس میں کہیں جو ہے وہ کوئی ہمیں نقش کوئی ایک آدھ عرصے کے اندر مدھم نظر آتا ہے، لیکن اصل اس سارے نظام کو جو ہم نظام خلافت کہتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سارے ادوار حکومت کے اندر قرآن و سنت کو بالادست قانون کی حیثیت حاصل تھی، اور معاشرے کے اندر عدل اجتماعی تھا، افراد کو ان کے حقوق جملہ حاصل تھے، کفالت عامہ کا تصور، سوشل سیکورٹی کا تصور وہ ان سارے ادوار کے اندر موجود تھا۔ اور چونکہ یہ ہمارا جو ہے وہ فخر ہے ماضی کا جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں، اور اس فخر سے خود واقف ہونا اور اپنی نسل نو کو واقف کرانا یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، تاکہ ہماری نسل اپنے ان فخریہ کارناموں سے، فخریہ ماضی سے واقف ہو اور اس عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ خود کو، اپنے وسائل کو بروئے کار لا سکے، تاکہ پھر دنیا کے اندر جو خلافت علی منہاج النبوہ کی نوید ہمیں موجود ہے ہمارے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، وہ وعدہ اور وہ نوید عملی صورت اختیار کر سکے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سن 15 ہجری کے اندر بحرین سے پھر مال غنیمت آیا، خراج کی رقم آئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی بڑھ کر ڈبل ہو گئی، اور لگ بھگ 15 لاکھ درہم کا خراج جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصول ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ولید بن ہشام انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جو اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں روم اور فارس، ان کے ہاں اس طرح کی آمدن کے لیے دفاتر قائم ہیں، تو آپ بھی اس طرح کا کوئی دفتر جو ہے وہ قائم کر دیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ مال آیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے، اور اگر اس کی کوئی ترتیب قائم نہ کی گئی، کوئی مردم شماری نہ کی گئی، کوئی آمد و خرچ کا کوئی حساب اس کے لیے مقرر نہ کیا گیا کہ کتنا مال آیا ہے، کن لوگوں نے لیا ہے، کن لوگوں نے نہیں لیا، کون لوگ اس سے فیضیاب ہوئے، کون لوگ فیضیاب نہیں ہوئے، تو اس طریقے سے ہمارا جو مالی معاملہ ہے وہ منتشر ہو جائے گا، اور ہم جو ہے وہ کسی مفید نظام کو آگے چلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سائد رائے کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قبول کیا، اور اس کا جو صدر دفتر ہے بیت المال کا وہ مدینہ منورہ میں، اور اس کی ذیلی شاخیں اس وقت کے جو ممالک تھے ان کے جو صوبہ جات کی تقسیم تھی اس کے اندر اس کے ذیلی دفاتر قائم کیے گئے، اور ان دفاتر کو یہ پابند کیا گیا کہ آپ کے ہاں کی جو آمدن ہے جو آپ کو حاصل ہوتی ہے آپ سب سے پہلے اس کو اپنے علاقوں کے اندر خرچ کریں، اور جو رقم آپ کے ضروری اخراجات سے بچ جائے وہ مرکزی بیت المال کے جو دفتر ہے مدینہ منورہ کے اندر، اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس کو روانہ کر دیں۔ بنیادی طور پر جو اس بیت المال کی آمدن تھی، اس کے دو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مدات ہے جہاں سے اس کو آمدن ہوتی تھی۔ ایک اس کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ مسلم کمیونٹی تھی جو اس وقت کے مسلمان تھے،
اور دوسرا جو ہے وہ اس کی آمدن کا ذریعہ وہ اس وقت کی غیر مسلم کمیونٹی تھی جن کو جو ہے وہ جزیہ اور دیگر جو ہے وہ مدات کے اندر میں جیسے ابھی تفصیل سے عرض کروں گا، ان کو جو ہے وہ کچھ رقم حکومت وقت کو، سربراہ خلافت کو، ریاست کو ادا کرنی ہوتی تھی، اور وہ رقم بیت المال میں جمع ہو کر پھر پبلک ویلفیئر کے کاموں میں خرچ ہوتی تھی۔ غیر مسلموں سے متعلق جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ 3 بنیادی ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے ہے خراج۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ پر یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے عراق کی سرزمین کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ تقسیم نہ کر کے جاگیردارانہ جو نظام ہے اس کا ایک قسم کا خاتمہ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل بحث اور طویل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس وقت ان زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں وہ کاشتکار بن جائیں گی، اور جہاد جو ہمارے اس دین اسلام کی سربلندی، اشاعت اور دفاع کا بنیادی ذریعہ ہے، ہم مجاہدین کی اس فوج سے، مجاہدین کی اس جماعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے اندر آنے والی اپنی نسلوں کی بقا اور ان کا حصہ شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان زمینوں کو ان کے مالکان کے پاس مالکانہ اصول کے ساتھ، حیثیت کے ساتھ برقرار رہنے دیں، اور ان پر کچھ سالانہ مالیہ مقرر کر دیں۔ اور اس کے لیے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی زمینوں کی پیمائش کروائی، اور بہت کم جو ہے وہ سالانہ مالیہ 2 درہم گندم وغیرہ کی پیداوار کے اندر سالانہ، 1 جریب کے اندر جو تقریباً آج کل کے حساب سے پونا بیگا جو ہے وہ زمین وہ بنتی ہے، اس کے اندر 2 درہم سالانہ، اور جو وغیرہ کی پیداوار کے اندر 1 جریب کے حساب سے 1 لاکھ درہم۔ لیکن یہ مقرر کیا حضرت نے جو بہت مطلب جو ہے وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا، اور کاشتکاروں کے لیے اتنا دینا کیا تھا، بالکل آسان تھا۔ تو خراج جو ہے گویا پہلا آمدن کا ذریعہ ہے جس کا تعلق غیر مسلم کمیونٹی سے ہے، اور یہ ان زمینوں سے متعلق ہے جو زمینیں کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے مالکوں کے پاس مالکانہ حقوق کے ساتھ وہ چھوڑ دی گئیں، اور ان سے جو آمدن حاصل ہوتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ بھی 70 لاکھ 1 کروڑ جو ہے وہ درہم تک وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق وغیرہ کی زمینوں سے اتنی آمدن ہوتی رہی۔ تو میں آج ہی مطلب بتلا رہا تھا اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی 10 درہم جو ہے نا وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے، 33-34 گرام جو ہے وہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ چاندی ہے، اور اس چاندی کی جو موجود الوقت مالیت ہے وہ بھی 5,000 روپے سے کم نہیں ہے، 5,500 روپے یہ 34 گرام چاندی کی قیمت ہے جو 10 درہم ہے۔ تو اس کو آپ حساب لگا لیں کہ کروڑ درہم یا 70,000 درہم کے اندر کتنی چاندی ہوگی اور اس کی کتنی ویلیو ہوگی، اس کو آج کے ساتھ اگر آپ جمع تقسیم ضرب تقسیم کریں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی آمدن تھی۔ دوسرا ہے جزیہ، کہ اسلامی ملک کے اندر جو لوگ اسلام کے اقتصادی سیاسی نظام کو بالادست مان کر اس کے اندر تابع فرما ہو کر رہنا چاہتے ہیں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کے بدلے میں ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اور ان ادا کرنے والے افراد کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں، لیکن نام کے اعتبار سے دوسرے درجے کے شہری ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اصطلاحیں اسلامک جو ہے وہ لٹریچر کی اصطلاحیں ہیں، اور ہم نے ان کے جو ہے وہ حق میں معذرت خواہانہ رویہ اپنا لیا ہے، اور ہم جس دور کے اندر جو ہے وہ بدقسمتی سے جی رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے اوپر مغربی افکار اور کلچر کا وہ بہت زیادہ ہمارے اوپر روب ہے، ورنہ یہ ہمارے دور عروج کے اندر یہ ہماری عظمت کی جو ہے وہ نشانات تھیں یہ ساری چیزیں۔ بہرحال جزیہ آج بھی جہاں نظام خلافت قائم ہوگا تو ان کو ٹیکس کا نام دے دیں، جزیہ کا نام نہ دیں۔ جزیہ کا مطلب ہے بدلہ، مطلب یہ ہے کہ بھئی ان کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے بدلے میں وہ بہت کم اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آمدن کے حساب سے لوگوں کو 3 جو ہے وہ کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا، اور 48 درہم سالانہ، 24 درہم سالانہ اور 12 درہم سالانہ کے حساب سے
ایک آدمی پر جو ہے وہ مقرر کیے، اس سے بھی بہت بڑی جو ہے وہ آمدن حاصل ہوتی تھی، اور اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ ملکی دفاع کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ان کو مستثنا قرار دیا گیا کہ آپ کو ملکی دفاع کے لیے فوجی خدمات سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے، آپ اس کے بدلے میں اپنے جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے حکومت کو اتنا ٹیکس دیا کریں۔ اور تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت ابو عبیدہ نے، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی علاقے کے لوگوں سے، غیر مسلم لوگوں سے جزیہ لیا اور پھر اس علاقے کی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دفاعی خدمت مکمل طور پر سر انجام نہیں دے سکے تو انہوں نے وہ جزیے کی رقم ان حضرات کو واپس دی، حتیٰ کہ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی دفاعی مجبوری کی وجہ سے غیر مسلم افراد سے آپ کو فوجی خدمت لینی پڑتی ہے تو تب بھی ان کا جزیہ کیا کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ صرف اور صرف مرد جو ہے وہ حضرات پر واجب ہوتا ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عورتوں سے یہ نہیں وصول کیا جائے گا، بچوں سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی اپنی جوانی کے اندر جو ہے وہ کمانے کے قابل تھا لیکن اب بڑھاپے کے اندر وہ کمانے کے قابل نہیں رہا تو اس سے بھی یہ جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا جو ہے وہ جو آمدن کا ذریعہ ہے غیر مسلم کمیونٹی کی سے، اس کو عشور کہتے ہیں۔ عشور کہ بھئی تجارتی جو ہے وہ ٹیکس، کہ اگر غیر مسلم کمیونٹی وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ تجارت کرتی ہے یا دوسرے جو ہے وہ ہمارے ساتھ پڑوس کے ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کے غیر مسلم تاجر کو تجارت کرنے کے لیے ہمارے اسلامی ملک کی حدود میں، نظام خلافت کی حدود کے اندر آتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے اس کو جو ہے وہ اس ٹیکس کو مقرر کیا۔ اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تجارتی ٹیکس وہ شرح زکوٰۃ کے مطابق جو ہے وہ 2.5% رکھا گیا، اور غیر مسلم کمیونٹی جو نظام خلافت کی باضابطہ شہری ہے اس پر جو ہے وہ یہ 5% سالانہ مقرر کیا گیا، اور جو دوسرے ممالک کے غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک کے اندر آ کر تجارتی سرگرمیاں کرتے تھے ان پر جو ہے وہ سالانہ 10% یہ ٹیکس رکھا گیا۔ تو یہ 3 ذرائع آمدن ایسے ہیں اسلامی جو ہے وہ نظام خلافت کے اندر جو غیر مسلم کمیونٹی سے جو ہے وہ مسلم حکومت کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں سے متعلق جو چونکہ اصل شہری وہ ہیں، اصل حقوق انہیں حاصل ہیں، کفالت عامہ وغیرہ کے حوالے سے، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے حوالے سے مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کفالت عامہ کا تصور وہ اسلامی نظام حکومت کا بنیادی تعارف اور پہچان ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے جو مشہور زمانہ جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ بھئی اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی جو ہے وہ پیاسا مر جائے گا تو مجھ عمر سے اس کا احتساب ہوگا، پوچھ ہوگی، میں اس حوالے سے غافل نہیں ہوں اپنی ذمہ داری سے۔ تو مسلمانوں پر جو چیز عائد ہوتی ہے اور جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال کو آمدن ملتی ہے اس کا سب سے پہلا ہے عنوان زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ حضرات فقہائے کرام نے 2 قسم کی جو ہے وہ تقسیمیں کی ہیں مال کی، اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ۔ ہمارے ہاں صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم کے دور میں جب زکوٰۃ آرڈیننس نافذ ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ایک ہلکا سا پورشن وہ جو ہے وہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں کے اندر جو ہے وہ جبری سسٹم کے تحت کاٹنے کا سلسلہ شروع کیا، اور حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں ان کو اموال باطنہ کی جو ہے وہ اور پیسوں کی جو ہم اکاؤنٹس کی شکل میں بینکوں کے اندر رکھتے ہیں ان کی اس زکوٰۃ کی جو ہے وہ جبری کٹوتی سے اختلاف تھا علمی، تو انہوں نے اس کا علن اعلان اظہار بھی کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا اسی مسئلے میں جو علمی اختلاف تھا مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جو ہمارے استاد ہیں ان سے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے اس مسئلے میں علمی بحث کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا۔ وہ آخر تک اپنے اسی موقع پر تھے کہ حکومت کو اموال باطنہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے، اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں اموال باطنہ کی زکوٰۃ وہ کاٹی جا رہی ہے بینکوں میں 1 رمضان کو ہر سال، جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جن کی رقم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ ڈکلیریشن دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم صاحب نصاب نہیں ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، باقی سارے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم وہ حکومت کاٹ لیتی ہے۔
لیکن بہرحال تجارتی جو مال ہے، جو سامان تجارت ہے، یا جو کسی کے پاس جانور ہیں جو سوائم کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی سارا سال وہ خود چر کر جو ہے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، ان کے چارے وغیرہ کے اخراجات مالک کو برداشت نہیں کرنا پڑتے، ان مالوں کی زکوٰۃ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ کہلاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حق حکومت کا ہے، اور اس سے جو آمدن ہوتی ہے وہ حکومت کے جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، صدقات واجبہ کے مصارف ہیں، ان کے اندر حکومت وقت کا ذمہ دار خلیفہ یا اس کے نائب وہ اس کو خرچ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ جس علاقے کے لوگ مسلمان ہو جائیں، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی زمین مسلمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آبائی طور پر ہی کئی جو ہے وہ صدیوں سے وہ مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی ہو، تو اس زمین پر عشر واجب ہوتا ہے۔ پیداوار کا 10واں حصہ اگر اس کے پانی اور اس کو سینچنے کے اخراجات نہیں برداشت کرنے پڑتے، اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس کی پیداوار کے لیے آپ کو پانی قیمتاً نہیں خریدنا پڑتا، ٹیوب ویل کا پانی اس کو نہیں لگانا پڑتا، یا اس کا آبیانہ آپ کو جو ہے وہ نہری پانی کے نظام کی صورت میں آبیانہ حکومت کو نہیں دینا پڑتا، تو پھر آپ اس پیداوار کا 10واں حصہ وہ جو ہے وہ بطور صدقہ واجبہ کے جو ہے وہ نکالنے کے پابند ہے، اور یہ پیداوار بھی سرکاری جو ہے وہ عمال اور سرکاری جو کارندے ہیں وہ اس کو وصول کر کے بیت المال میں، اور جو فوڈ سٹوریج ہے جہاں پر خوراک ذخیرہ ہوتی ہے وہاں پر اس کو جمع کرنے کے پابند ہے، ان کو اس کا اختیار ہے۔ اور اگر جو ہے وہ آپ کو آبیانہ دینا پڑتا ہے، یا جو ہے وہ نہری زمین ہے، یا ٹیوب ویل وغیرہ سے آپ اپنی زمین کو سیراب کرتے ہیں، تو پھر اس کا 20واں حصہ پیداوار کا وہ آپ سرکار کو اور حکومت کو جمع کرانے کے پابند ہیں۔ تو یہ بھی ایک آمدن کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو مسلمانوں سے جو ہے وہ آمدن کی صورت میں سرکار کو اور حکومت کو حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان کوئی جائیداد وقف کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کسٹوڈین اور اس کی ذمہ داری وہ حکومت کو حاصل ہو سکتی ہے، اس سے جو ہے وہ آمدن وہ حکومت کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قراء الارض کے زمینیں بنجر ہیں، ان کو جو ہے وہ آباد کرنے کے لیے اگر وہ حکومت کسی کو دیتی ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ حکومت کو لگان اور کرایہ وہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی حکومت کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے اپنے انتقال کے بعد بہت ساری جائیداد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس جائیداد کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، نہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں، نہ ان کے جو ہے وہ براہ راست جو وارث بنتے ہیں ذوی الفروض، نہ ان میں۔ تو ایسی جائیداد کی متولی اور ذمہ دار بھی وہ ریاست ہوتی ہے، اور وہ بھی بیت المال کی کسٹڈی میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بے شمار ذرائع ہیں جو قدیم دور کے اندر بھی تھے، اور ان میں سے بہت سارے ذرائع وہ آج بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمارے جو ہے وہ علماء کے فتوے کے مطابق بیشتر زمینیں وہ عشری ہیں، لیکن بہت سارے علماء اور فقہا کی یہ بھی رائے ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں۔ جب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط ہوا تو اس کے بعد یہ ساری زمینیں کیا ہو چکی ہیں؟ خراجی ہو چکی ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے نامور جو ارباب فتویٰ ہیں وہ پاکستان کی زمینوں کو عشری کہتے ہیں، اور ہندوستان جو اب اس وقت مقبوضہ ہے، جہاں مسلمان دوسرے جو ہے وہ درجے کی کے شہری کے طور پر اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں، وہاں کی جو زمینیں ہیں وہ خراجی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آمدن ہو سکتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن کہ جس کے اندر الحمدللہ ہم ماضی کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی آمدن تو زیادہ تھی اور اس کے لیے آگے مصارف ہمارے پاس نہیں تھے، اور اس وقت امانت و دیانت وہ سربراہان ریاست اور کارندے جو حکومت کے تھے ان میں بھی بدرجہ عدم موجود تھی، اور جو عوام تھے وہ بھی جو ہے وہ امانت دار تھے۔ اور ایک وہ صورتحال ہے لوکل کرنٹ جو ہے وہ سچویشن جس میں اور آپ جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں کہ اس کے اندر امانت اور دیانت کا جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی فقدان ہے، اور عوام الناس کے اندر پبلک کے اندر بھی امانت اور دیانت کا کیا ہے؟ فقدان ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر نظام حکومت قائم ہو۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔